اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے مثل دوسری آیت اور دوسرا حکم لاتے ہیں۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ کے علاوہ تمہارا نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار؟ یا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوالات کرو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کا تبادلہ کرے تو اس نے راہ راست سے بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106، 107 اور 108۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی حکم نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آ گیا۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اگر اس کو اطلاق پر محمول کیا جائے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہو، کوئی شرط لگ گئی بعد میں، کوئی کنڈیشن لگا دی گئی، تو اگر بالکل اتنا کیا جائے، اطلاق پر محمول کیا جائے، تو یہ 500 آیات اس طرح کی ملتی ہیں، 500 احکامات ملتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو مطلق تبدیلی پر محمول نہ کیا جائے بلکہ منسوخ کا مطلب پہلا حکم بالکلیہ بدل کر کے دوسرا حکم نازل ہوا، اگر یہ مراد ہے تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 شمار کیا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر 20 ایسی آیات ہیں کہ جو منسوخ ہیں اور اس کی جگہ دوسرے حکم نازل کیے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مسند الہند کہا جاتا ہے، ہندوستان کے اندر حدیث کی سند لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے اندر اور اختصاص کیا اور اسے 5 شمار کرایا، 20 سے 5 کر دیا۔ بہرکیف منسوخ اس کا وقوع ہے، قرآن کریم کے اندر احکام کی تبدیلی ہوئی ہے۔ بہت سارے حضرات اس کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے معتزلہ نے اس کا انکار کر دیا، ابو مسلم اصفہانی ہے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا قول نہیں، بلکہ جمہور علماء اور جمہور امت کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و احادیث کے اندر منسوخ احکامات ہیں۔ پہلے کچھ حکم دیا گیا تھا، بعد میں کسی وجہ سے اسے
بدل دیا گیا، اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آ گیا، اس کا وقوع ہے۔ اب بعض حضرات اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، چنانچہ یہودیوں کو بھی اس وقت اعتراض تھا، اور ماڈرن ایج کے اندر، آج کے زمانے کے اندر بھی جو لوگ اسلام پر اور مسلمانوں پر، قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کے اعتراضات میں ایک آبجیکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں بہت سارے احکام منسوخ ہیں، پہلے کچھ تھا اور بعد میں کچھ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا اگر کلام ہوتا تو اللہ کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ بھائی دنیا کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آرڈر دیا جاتا ہے، کوئی لا بنایا جاتا ہے، کوئی حکم آتا ہے، اور بعد میں بھی اسے منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آتا ہے، یہ دنیا والے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقلیں ناقص ہیں، وہ دور تک نہیں سمجھ سکتے، آگے کیا ہونے والا ہے، کیا حالات ہوں گے نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اسے تو معلوم تھا کہ آگے یہ ہونے والا ہے، تو اس نے پہلے یہ حکم کیوں دیا، بعد میں اسے تبدیل کیوں کیا؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب اس کا جواب سنیں۔ یہی اعتراض یہودی کرتے تھے، اس وقت کے جو یہودی تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو اسی وقت نازل فرمایا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی کوئی دوسری آیت لے کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ ایک آیت قرآن کریم کی ہے جو منسوخ ہے، پہلے حکم تھا کچھ اور بعد میں یہ حکم آیا کہ الزانیۃ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یعنی اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کر لے تو ان کو رجم کیا جائے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے طور پر ہے۔ یہ قرآن کریم میں کہیں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی، یہ آیت قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی، اس کا حکم باقی ہے لیکن آیت منسوخ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے لو کان لابن آدم لوادیان من ذہب، اگر کسی انسان کے پاس دو وادی، دو جنگل سونے کے ہوں تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، یہ بھی آیت آپ کو نہیں ملے گی، اس کا حکم باقی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احکامات ہیں، جیسے شراب کے بارے میں آپ دیکھیں، پہلے شراب حلال تھی، سب سے پہلے جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے کیا حکم ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، شراب کا اور جوئے کا کیا حکم ہے، سوال کرتے ہیں آپ سے، تو اللہ نے فرمایا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور تھوڑا سا نفع بھی ہے۔ تو جب یہ آیت آئی تو اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا کہ جب بہت بڑے گناہ کی بات ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی کہ جب صحابہ کرام میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ دعوت تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پارٹی چل رہی تھی، اور جیسے ہم لوگ آخر میں دعوت کے آخر میں ٹھنڈا چلتا ہے تو پھر شراب کا دور چلا، اور پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ اب نماز کے لیے جب نماز پڑھا امام صاحب نے نماز پڑھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی اور اس میں خطأ فاحش ہو گئی، بہت بڑی غلطی۔ خطأ فاحش کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑی غلطی، اتنی بڑی غلطی کہ سجدہ سہو کر لیں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اسے نماز ہی میں درست کر لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نماز میں درست نہیں کیا گیا تو نماز کو دہرانا پڑے۔ کیا پڑھ دیا تھا
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے نا، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے. تو پڑھ دیا لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جس کی تم عبادت کرتے. جان بوجھ کر کے اگر انسان کہے تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر غلطی سے بھی یہ جملہ نکل جائے تو توبہ استغفار اس کے اوپر لازم ہے. اور نماز میں اگر ایسا ہو گیا تو ایسی غلطی ہے کہ آپ لاکھوں مرتبہ سجدہ ایسا ہو کریں نماز نہیں ہوگی. چنانچہ جب ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی اطلاع ہوئی، خبر پہنچی، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں. تو اب نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. ابھی بھی شراب بالکل حرام نہیں کی گئی. یہ پہلے حکم کی پھر کیا ہے؟ تنسیخ ہے. پہلا حکم یہ تھا کہ بھائی نماز شراب پی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، حلال تھی شراب. لیکن اب کیا کہا گیا؟ نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں. تو اب نماز کی حالت میں شراب کو حرام کیا گیا، لیکن نماز کے علاوہ بالکل یہ قرآن خاموش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بین لنا بیانا شافیہ، ہمارے لیے کوئی صاف شفاف حکم نازل فرما دیجیے. اللہ سے دعا فرمائی. بہرکیف ابھی بھی شراب بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ تھے جو پیتے تھے. پھر اس کے بعد جو تیسری مرتبہ بالکلیہ حکم نازل، ہمیشہ کے لیے حرمت کا حکم نازل ہوا ہے، اس میں کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ تیسری آیت جب نازل ہوئی تو شراب قیامت تک کے لیے، جوا قیامت تک کے لیے، پانسا قیامت تک کے لیے حرام کر دی. اس طرح بہت سارے احکامات ہیں. چنانچہ تبدیلی قبلہ کا حکم ہے. مسلمانوں نے جب ہجرت کی ہے مدینہ تو اس وقت یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف اے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیجیے. پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان، لیکن اب کیا حکم ہوا کہ اب مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے مسجد اقصیٰ کو، اسی لیے کہ وہ ہمارا قبلہ اول رہ چکا ہے. چنانچہ 16 یا 17 ماہ سارے مسلمان، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ جو مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی شدت سے یہ خواہش تھی کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے بھی اتنی شدت سے انتظار کرتے تھے کہ ابھی حکم نازل ہو جائے کہ یوں بار بار آپ کی نگاہیں اوپر اٹھ جاتی تھی. اللہ قرآن میں کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار پلٹنے کو دیکھ رہے ہیں. کہ آپ کو اس کا انتظار ہے کہ ابھی فرشتے آئیں اور حکم چینج کر دیا جائے کہ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. ظہر کی نماز ہو رہی تھی، مسجد قبلتین ابھی بھی ہے جو حضرات جا چکے ہیں، تو وہاں پر دونوں طرف جیسے ممبر ادھر بنا ہوا ہے، امام صاحب کا محراب ہے، ایسے ہی دونوں طرف بنا ہوا ہے. مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی ہے. آئین نماز میں حکم نازل ہوا فولی وجہک قبل المسجد الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. چنانچہ آئین نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ نے اپنے قبلے کو بیت المقدس سے پھیر کر کے خانہ کعبہ کو بنا لیا. اب بڑا اعتراض یہودیوں کو، یہ کون سا اللہ کا کلام ہے؟ کبھی کچھ حکم ہے تو اس کے بعد پھر حکم بدل گیا ہے، جیسے آج کل کے لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس وقت بھی بڑا اعتراض تھا. یہ کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت کو اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکم ہوتا ہے پھر یہ حکم ہوتا ہے؟ یہ اعتراضات بہت سارے اس طرح کے آیات قرآن کریم کے اندر ہیں. اس کو بس اس طرح سمجھ لیجئے
کہ جو نسخ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہم لوگ جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، ہماری حکومتوں کے یہاں ہوتا ہے، ہمارے لاء میں ہوتا ہے، وہ 3 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی پہلا جو حکم ہوتا ہے وہ بدلا جاتا ہے دوسرے حکم سے، سب سے پہلی وجہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کسی غلط فہمی کی وجہ سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اناؤنسمنٹ کر دیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یا اس معاملے کی صحیح تحقیق نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ بات ہو گئی تھی اور یہ حکم دے دیا گیا تھا، تو بعد میں اسے واپس لے لیا جاتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کسی حکم کو بدلنے کی کہ اس وقت کے حالات جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، بعد کے جو حالات ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ جس وقت کوئی حکم دیا گیا ہے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیا گیا، اب 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد حالات چینج ہو گئے، تو اس کے مناسبت سے دوسرا حکم دے دیا گیا، کیونکہ انسان ساری چیزوں کو تو جاننے والا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے بھی حکم بدلا جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے، تیسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے، جو حکم دینے والا اسے معلوم ہوتا ہے کہ آگے میں حکم کو بدلوں گا، لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے کہ اس وقت یہی حکم دیا جائے۔ اس کی ایک ادنا سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے کوئی مریض ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو آپ کا نام لکھتا ہے اور آپ کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، دوا آپ کو لکھتا ہے، کہتا ہے 2 دن آپ کھائیے، 2 دن کے بعد پھر آئیے گا۔ آپ جاتے ہیں، 2 دن کھاتے ہیں، 2 دن کے بعد پھر جاتے ہیں، تو ڈاکٹر اس دوا میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیسی طبیعت ہے، پھر اس کے بعد دوا کو چینج کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اسے آپ 4-5 دن کھائیے، پھر اس کے بعد آئیے گا، پھر آپ 4-5 دن کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا نسخہ تجویز کرتا ہے کہ اسے 1 ہفتہ کھائیے، پھر اس کے بعد آئیے گا۔ وہ ڈاکٹر کو معلوم ہے یہ مریض جو ہے ابھی اس کنڈیشن میں ہے، ابھی یہ دوا اس کو لکھنا ہے، 2 دن کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہوگی تو یہ لکھنا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر کیا ڈاکٹر یہ نہیں کرتا کہ ایک پرچہ بڑا سا بنا دے، اس میں لکھے کہ بھئی یہ دوا جو ہے 2 دن کھا لینا، اور اس کے بعد یہ والی دوا لے لینا، 3 دن اسے کھا لینا، اور پھر اس کے بعد یہ دوا لے لینا، 1 ہفتہ کھا لینا، اور پھر گھر پہ رہنا۔ کوئی ڈاکٹر ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ 2 دن کے بعد دوا چینج کرنا، لیکن پھر وہ مریض کو بلائے گا، پھر چینج کرے گا، پھر 3 دن کے بعد بلائے گا، پھر چینج کرے گا۔ کیوں؟ وہ معلوم ہے کہ دوا کو چینج کرنا ہے، حکم کو تبدیل کرنا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ جو خوراک بڑے بعد میں دینی ہے وہ ابھی سے دے دے ڈوز۔ تو اگر ایسے ہی کیا جائے تو پھر تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں ان کو عقل نہیں ہے، جو بیوقوفانہ اور احمقانہ اعتراضات کرتے ہیں، کہ جس طریقے سے آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جب نسخہ تجویز کرتے ہیں تو مریض کی حالت کو سامنے رکھتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ 2 دن کے بعد ہمیں یہ دوا چینج کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی ابھی وہ دوا دے رہے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر کو کوسنے لگیں، یہ کیسا ڈاکٹر ہے، یہ تو 2 دن کے بعد دوسری دوا دے دیا، یہ تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ تو آدمی کیا بولے گا کہ اس کو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں انہیں بھی اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ سارے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اللہ سارے حکیموں کا حکیم ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ابھی کیا ہمارے لیے درست ہے، ابھی کیا مناسب ہے، کل کو کیا مناسب ہے۔ جن کی گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، جب کسی کو نشہ چھڑانا ہوتا ہے تو کیا کیا جائے؟ اگر فوراً سے حکم دے دیا جائے تو کیا اس کا ریئیکشن ہوگا؟ اس لیے دھیرے دھیرے تدریجی طور پر احکام نازل اللہ رب العزت نے فرمائے، اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں اللہ ہی تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی اعتراضات کرتے ہیں وہ در حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہی ہے کہ ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت اس آیت ہی کو بھلا دیتے تھے،
جو آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو بھلا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور سارے صحابہ سے بھی۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں 2 سورتیں سکھلائی، وہ انہوں نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، وہ سورت یاد ہی نہیں آ رہی ہے، بہت زور لگایا یاد ہی نہیں آ رہی، بہت زور لگایا تھوڑا سا یاد آیا یاد ہی نہیں آ رہی، بہت پریشان ہوئے۔ صبح پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو ہمیں سورت بتلائی تھی میں ہر نماز میں اسے پڑھتا تھا، نماز نفلوں کے اندر، اور آج مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسے منسوخ کر دیا اور ہم سب کے دماغ سے اور دلوں سے اس کو مٹا دیا، لہذا اب تم پریشان مت ہو، جو دوسری صورتیں انہیں یاد کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ او ننسیہا، یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلیہا، تو ہم اس سے بہتر لے کر کے آتے ہیں یا اس کے مثل لے کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں جب مسجد اقصیٰ کی طرف حکم تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا تو خانہ کعبہ کا حکم اس سے بہتر کا حکم ہوا، نأتی بخیر منہا او مثلیہا۔ اور یہ بہت بڑا علم ہے، ناسخ اور منسوخ کا جو علم ہے یہ بہت بڑا علم ہے، اس کے لیے پورا ایک فن ہے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین اس کے لیے ہوئے، اور جسے اس کی مہارت نہ ہو تو چنانچہ اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سخت نکیر فرمائی۔ چنانچہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے اور دیکھا کہ جو ہے ایک صاحب وہ وعظ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں ممبر کے اوپر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا آدمی ہے جو وعظ کہہ رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وعظ و نصیحت نہیں کر رہا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، یہ کہنا چاہتا ہے، اور اس کو پہچانو۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بلوایا اور اس کو بلا کر کے پوچھا کہ کیا تجھے قرآن اور احادیث کے ناسخ اور منسوخ احکامات کا علم ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری مسجد سے نکل جاؤ اور آئندہ اس مسجد میں وعظ مت کرنا، سختی سے منع کر دیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یا قرآن کریم کی جو آیات ہیں، اگر ہم نے یہ اپنے بیان میں کہا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے کوئی اپنی بات اپنی طرف سے کہہ دی تو یہ اللہ کے اوپر بہتان لگانا ہے۔ یا ہم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے، اگر یہ کہا ہے تو بے عین ہی حدیث کے الفاظ نقل کرنا ہے۔ اگر ایک لفظ اپنی طرف سے اس میں بڑھا دیا یا گھٹا دیا تو بہت بڑی پکڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف کی روایت ہے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، اپنی طرف سے کوئی بات کہی، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور ایک مقام پر فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ بات کی نسبت کی، جھوٹ بولا، یعنی یہ بولا کہ میں نے یہ کہا ہے اور اس نے اپنی طرف سے کہہ دیا، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جلیل القدر صحابی ہیں، فقہائے 7 کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہائے 7 یعنی مدینے کے 7 فقیہ تھے، 7 فقیہ، سارے صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں، کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں نا کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو، ڈائریکٹ حدیث پڑھو اس کے اوپر عمل کرو، یہ بتائیں کہ صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا تھا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ کرام بھی ان 7 فقہا کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ہزاروں روایات کے جو ہیں راوی ہیں اور محدث ہیں، اتنے روایات کے حافظ ہیں، لیکن فقیہ نہیں تھے۔ اس لیے جب مسئلے کی بات آتی تھی تو فقیہ سے رجوع کرتے تھے اور مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب منبر پر خطبہ دیتے تھے اور حدیث بیان کرنے کی بات آتی تھی تو اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے تھے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے اسے آج سمجھ لیجیے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب بھی کوئی حدیث بیان کی جائے اخیر کے اندر یہ کہا جائے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی یہ جو میں نے بیان کیا یا تو یہی فرمایا یا اس جیسا فرمایا، اور پھر کہتے او نحو مثلہ، یا اس کے مثل فرمایا، او مثلہ، یا اس کے جیسا فرمایا، اور اس طرح کے بہت سے کلمات کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پر کوئی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیل ہو گیا ہو اور کل قیامت کے دن میری پکڑ اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ مساجد میں جانا ہوا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب بیان کر رہے ہیں اور حدیث میں فرمایا، اور کہہ کر کے وہ اپنی طرف سے باتیں نقل کر رہے ہیں۔ بیان کے بعد میں نے ان کو الگ لے جا کر کے سمجھایا کہ بھائی حدیث میں فرمایا یہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے اکابرین نے بتایا کہ آپ کو اگر کہنا تو آپ یہ کہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو پھر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سا ادھر کا ادھر ہوا تو پھر اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ایک جماعت تھانہ بھون بھیجا، جہاں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اور کہا کہ حضرت کے پاس نہ جانا، ان کے علاقے میں مسجدوں کے اندر رہنا اور مسجدوں کے اندر، اور شام کے وقت جا کر کے کارگزاری بتانا۔ حضرت کو جب علم ہوا کہا کہ اپنے بھانجے حضرت مولانا علامہ ظفر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اعلاء السنن عربی کے اندر 22 جلدوں کے اندر لکھی ہے اور احناف کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا ہے، اتنے بڑے عالم تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جو لوگ آئیں ان کے ساتھ رہو، اور علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، کے ساتھ رہتے تھے۔ جب وہ بیان کرتے تھے جہاں پر کوئی غلط بات کہتے تھے فوراً نکیر فرماتے تھے، اس کی اصلاح کرتے تھے، ساتھ میں رہتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت اسی لیے میں نے بھیجا کہ آپ اس کی اصلاح فرمائیں، جہاں کوئی غلطی دیکھیں اس کی اصلاح فرمائیں۔ اس وجہ سے جو یہ 6 نمبر ہے جماعت کا، یہ شروع کے اندر 80 تھا، جب جماعت کا وجود ہوا تھا تو یہ 80 نمبر تھا۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہند تھے اپنے وقت کے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس جا کر کے اس کو پیش کیا کہ میں نے قرآن و احادیث میں غور کر کے ان 80 نمبرات کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت نے 80 نمبرات کو چھانٹ کر کے 6 کر دیا، اور کہا کہ بس یہ 6 سے آگے کوئی نہ نکلے، ورنہ تو مسئلہ لینے کا دینے کا پڑ جائے گا، اور یہ صرف اسی تک محدود رہے، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت دینا، بس کوئی بات اپنی طرف سے یہ نہ کہے کہ قرآن میں یہ فرمایا، حدیث میں یہ فرمایا، بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی اللہ۔ اکابرین کی نگرانی کے اندر یہ کام ہے، تو یہ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ میرا بھی کہیں جانا ہوا، ایک صاحب نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنی طرف سے بات نقل کر دی۔ اس وقت میں چھوٹا سا لال دروازے میں پڑھتا تھا، عربی 2 یا سوم کے اندر تھا، تو اس وقت ہمت نہیں، وہ بہت بڑا مجمع تھا۔ جب مجمع ختم ہو گیا تو میں اکیلے میں جا کر کے ان سے ملا، مقرر صاحب سے، میں نے کہا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کو بلا، کوئی قاری صاحب تھے ان کو بلوائے، تو انہوں نے کہا بولے قاری صاحب آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے۔ تو قاری صاحب نے دیکھا، میں نے کہا بتائیے کہاں قرآن میں؟ تو پورا انہوں نے تلاش کیا، دیکھا، اور کہ نہیں ہاں قرآن میں نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیسے کہا کہ یہ قرآن میں اللہ نے فرما دی؟ یہ تو اللہ کے اوپر بہتان لگانا ہے، حرام ہے اس طرح کہنا۔
دھڑلے سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل اس طرح کہنا حرام ہے کہ قرآن میں فرمایا اور اس میں اپنی طرف سے پھر کوئی بات کہہ دے, یا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی طرف سے کوئی بات اس میں گھسیٹ دے. بہت سختی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس شخص کو مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ آج کے بعد سے تم واز مت کہنا. تو یہ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. آج کل لوگ بیان کے لیے اتاولے ہوتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بیان کا موقع آ جائے. میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر میں آدھے گھنٹے کے لیے جو آتا ہوں, اس کے لیے میں 4 گھنٹہ پڑھتا ہوں تاکہ ایک لفظ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں. اس کے لیے کم سے کم 4 سے 5 تفاسیر کا مطالعہ 2 سے 3 آیتوں کا کرتا ہوں اور پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے, بہت کانپنے کی ضرورت ہے. اور پھر بھی جب کوئی حدیث آتی ہے تو آخر میں اکثر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا او نحو مثلہ, یہ بہت اہم چیز ہے بھائیو. اس پر خیال کیجیے اور غور کیجیے اس کے اوپر کہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت سخت پکڑ ہو جائے گی اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات قرآن کریم کے بارے میں کہہ دیا یا حدیث کے اندر کہہ دیا. آج افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو یوٹیوب کے اوپر آج کل جو ہے ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہے اور اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروا رہا ہے, اور لوگ اپنا دین یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں, گوگل سے سیکھ رہے ہیں. اور ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو یوٹیوب سے پوچھ کر دوا نہیں کھلاتے ہیں. حالت اہلیہ کے خراب ہو جائے تو یوٹیوب سے پوچھ کر کے وہ اہلیہ کو دوا نہیں کھلاتے ہیں, لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو یوٹیوب سے پوچھتے ہیں. یہ بہت سخت ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا معلوم کہ جو شخص یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ وہ جو علم آپ تک پہنچا رہا ہے وہ علم آپ کے ایمان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اخیر وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور جہلا انہیں اپنا امام بنا لیں گے. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور یہ اخیر وقت بالکل چل رہا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے لیے قبول کیجیے اور بہت چوکنا رہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں نورانی دھوکے میں پھنسا کر کے اپنے ایمان سے اور اپنے اعمال سے گنوا بیٹھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی اللہ کے علاوہ. آج دنیا کے اندر تو ہم لوگ جگہ جگہ سے رشوتیں دے کر کے اپنا کام کرا لیتے ہیں, لیکن تصور کریں کہ جب وہ دربار ہوگا جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر قیامت تک کا ایک انسان موجود ہوگا, اللہ کے سامنے ہمیں نہ تو کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا. ہم اس وقت کسے رشوت دیں گے؟ ہم اس وقت کس کو جو ہے اپنے اعمال کے لیے اور اپنے جو ہے ایمان کے لیے کھڑا کریں گے؟ اس لیے ابھی سے ہم غور کریں اور جو بھی ہم نے گناہیں کی ہیں یا کسی کا حق ہم نے مارا ہے یا ہم نے کسی کا جو ہے مال کھایا ہے یا کسی کی زمین ہم نے غصب کی ہے, ابھی سے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو جلد از جلد ادا کر دیں گے. جیسا کہ مہر کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا, یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے بیوی کا. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں. ابھی آپ کل دیکھیں ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے تو مونگ پھلی بک رہی ہے. اب لوگوں کی عادت کیا, میں نے کئی مرتبہ دیکھا, کئی جگہ دیکھا کہ لوگ مونگ پھلی لینے کے لیے جاتے ہیں تو 2-4 مونگ پھلی لیتے ہیں اور ایسے چھلکے کھا لیتے ہیں. میرے گھر کے سامنے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو مندر سے پہلے ادھر جو ہے مراد آباد سے کوئی بچہ آیا ہوا ہے, وہ دکان لگاتا ہے. تو ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے, میں نے دیکھا کھڑا تھا کہ ایک صاحب آیا اور لیے اور 4 دانہ لے کے کھا لی. جب وہ چلے گئے تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ لوگ جو مونگ پھلی کھاتے ہیں آپ کی, کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں 100 کسٹمر آ رہے ہیں اور 100 لوگ 4 مونگ پھلی کھا لیتے ہیں تو ہمارا تو 1 کلو ایسے ہی نقصان میں چلا جائے گا. ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ اب مجھے حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اس کی دلی رضامندی کے بغیر. وہ دل سے نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کی مونگ پھلی کھائیں لیکن آپ کھا رہے ہیں. وہ منع بھی نہیں کر سکتا, بیچارہ مجبور ہے. یہ حرام ہے, آپ اس کا حق مار رہے ہیں. ان چیزوں سے بچیے. بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے, اب گئی چنا لینے کے لیے چاٹ اٹھا کے کھا لیے, ہوتا ہے نا.
اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور بہر کیف مشتبہ تو ہے ہی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔